ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برادران کرام، آج کا ہمارا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہونی چاہیے اور یہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے کیا ہیں یا عملی زندگی میں اس محبت کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اس محبت کے کیا نمونے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے نکات ہیں جن پہ میں انشاءاللہ وہ کروں گا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت، وطن سے محبت، یا اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ ساری قسم کی محبتیں ایسی ہیں جو فطری محبت ہے، یعنی انسان کا اپنی جان سے محبت کرنا فطری محبت ہے، اولاد سے محبت کرنا فطری محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت فطری محبت ہے، مال سے محبت بھی فطری محبت ہے۔ تو اسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، یا ان تمام محبتوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غالب ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے بیٹے اور باپ اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں، یعنی سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کیوں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے یا جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ والدین سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، محسن ہے۔ اسی طرح ایسا انسان کہ جس نے کسی پہ کوئی احسان کیا ہو اس سے بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، یا مسلسل جو کسی پہ احسان کر رہا ہو، جو کسی کی مدد کر رہا ہو، یا کسی نے کسی کو کسی وقت تباہی سے بچا لیا، موت سے بچا لیا۔ مثال کے طور پر کچھ بھوکا مر رہا تھا، موت اس کی قریب تھی، اسی حالت میں کسی نے اس وقت اسے کھانا کھلا دیا۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے لگا تھا، کسی نے اس کو بچا لیا۔ کوئی شخص غرق ہونے لگا تھا سمندر میں، کسی نے اس کو بچا لیا۔ تو ایسے حالات میں جب کوئی کسی کو تباہی سے بچائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے انسان کو محبت ہوگی۔ کیوں محبت ہوگی؟ کہ اس نے تباہی سے بچایا، ورنہ انسان اپنی عزیز ترین کی جان کو گنوا بیٹھتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس ذات سے، اس ہستی سے یا اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کا سب سے بڑا محسن ہے، اس کے سب سے زیادہ اس پہ احسانات۔ اس لحاظ سے
اصل اور حقیقی اور بنیادی انسان کی محبت تو اس کے پروردگار سے ہوتی ہے، اللہ سے، جو رب ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جس میں انسان رہ رہا ہے، اور جس کی عنایت اور رحمت کے بغیر انسان ایک لمحہ پر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے بنیادی اور حقیقی اور اصلی محبت اس ذات سے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس کے اللہ سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہی اللہ سے بھی محبت کرے گا۔ یعنی آپ سے محبت اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ ہمارے رب کے رسول ہیں، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے رب کے ایک طرف سے آپ رحمت بن کے آئے ہیں انسانیت کے لیے، اور آپ انسانیت کے اس لحاظ سے عظیم محسن ہیں کہ آپ نے انسانیت کو تباہی سے بچایا، ہدایت کا راستہ انسانیت کو دکھلایا، اور اس عظیم کامیابی کی طرف آپ نے انسانیت کی رہنمائی کی جو جنت کی شکل میں انسان کو مل سکتی ہے اگر وہ اس کے تقاضے پورے کرے اور اس کے راستے پہ چلے۔ تو اس عظیم کامیابی کی طرف رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ رہنمائی کرنے کے لیے اور اس عظیم کامیابی کی طرف ہمیں بلانے کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے ماریں کھائیں، آپ نے اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیا، سب کچھ اس راستے میں لگا دیا۔ تو آج جو ہدایت ہمارے پاس ہے، جو روشنی ہمارے پاس ہے، جو نور ہمارے پاس ہے، اور جس کے ذریعے یا جس راستے پہ چل کر آج ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں، یہ راستہ کس نے نکلا ہے؟ یہ راستہ آپ نے نکلا ہے۔ اگر آپ یہ راستہ نہ دکھلاتے تو ہم اس کو جان نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم اس راستے پہ چل سکتے، یہ ہدایت حاصل کر سکتے، یہ عظیم کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی، کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ اور راستہ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے آپ عظیم محسن ہیں انسانیت کے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جنہیں یقین ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ وہی حق ہے، وہی سچا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اسی راستے میں چلنے میں ہیں، تو ان لوگوں کو آپ سے محبت ہوگی اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی۔ تو اسی محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے اہل ایمان سے کہ اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقی پیغام کی کوئی قدر نہیں ہے، اس روشنی کی ان کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، اور اس ہدایت کی ان کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے کہ جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، معاملہ ایسے نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس لیے کہ سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو جان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب صحیح راستے پہ آئے گا۔ یہ ہے کہ ایمان، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر کو پہلے
اتنی محبت نہیں تھی، یعنی اس طرح انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اس انداز سے۔ تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو یہ محبت یعنی جو اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اور ہر چیز سے زیادہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا یہ اس طرح کی اندھی عقیدت ہے کہ جس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، جیسے تو چاہے اس کا اظہار کر دے، جس انداز میں چاہے اس کا اظہار کر دے، یا اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ نتائج ہیں جو نکلنے چاہیے، یا اس کی کچھ عملی شکلیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے؟ اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانا جائے، آپ پر اعتماد، جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں اس ہدایت کو آدمی تسلیم کرے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی ہدایت ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں وہ عارضی نہیں ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ابدی اور دائمی ہدایت ہے، اور ابدی اور دائمی کامیابی صرف اسی ہدایت کو اختیار کر کے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس طرح صرف آپ کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر دینا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کو واجب الاطاعت مانا جائے کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آپ کی حیثیت رہنما اور مرشد کی ہو، اور نذیر اور بشیر کی حیثیت سے آپ کو تسلیم کرنا، سراج منیر کی حیثیت سے آپ کو تسلیم کرنا کہ آپ ایک روشنی لے کر آئے ہیں، اور اسی روشنی کے راستے پہ چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس پہ فخر ہو آپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، آپ کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے، اور آپ کے راستے پہ چلتے ہوئے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے فخر ہونا چاہیے۔ فخر آدمی سمجھے کہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، کوئی اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یہ حقیقی تقاضا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور خود قرآن نے اس محبت کا ایک بنیادی تقاضا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے پہ ان کے دلوں میں ذرا برابر کوئی خلش نہ ہو، اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں، دل میں کوئی خلش نہ ہو، ذرا برابر ناراضگی نہ ہو۔ معاملہ دیکھیں صرف زبان تک نہیں رکھا کہ زبان سے کوئی بات نہ کریں آپ کے فیصلے کے خلاف، یعنی دل میں بھی کوئی خلش نہ ہو، اگر دل میں بھی سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں بہتری نہیں ہماری، ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس میں، تو اگر دل میں بھی یہ خلش ہے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے، معاملہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اظہار محبت کا کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، یا ظاہری کچھ رسمی ادا کر دیجیے، معاملہ ایسے نہیں ہے۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، کس میں؟ اپنے ان معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں جن میں فیصلے کی ضرورت ہے، جن میں آدمی رجوع کرتا ہے کسی کی طرف، کسی قانون کی طرف، کسی دستور کی طرف، کسی عدالت کی طرف
رجوع کرتا ہے کہ اس میں سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ان سارے معاملات میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانا جائے اس وقت آپ کا مطلب ہمارا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور صرف ظاہری طور پہ فیصلہ قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دلی طور پہ قبول کریں، محبت کے ساتھ قبول کریں، اس طرح کے دل میں بھی کوئی خلش باقی نہ رہے۔ تو آپ کا فیصلہ قبول کرنا آپ کی زندگی میں، تو آپ کے سامنے لوگ فیصلے لے کر آئیں اور آپ فیصلہ کریں، لیکن اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کا فیصلہ وہ ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ وہ ہے جو سنت کا فیصلہ ہے۔ آپ اب کیا چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے؟ قرآن اور سنت۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اب ایمان کا تقاضا کیا ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت ہمارے لیے چھوڑ کر کے قرآن کی شکل میں، اپنی سنت کی شکل میں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، اور اس طرح فیصلے کریں یا کروائیں کہ ان کو تسلیم کریں اور دل میں کوئی خلش بھی باقی نہ ہو۔ اور پھر آپ جو دین ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں آپ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں اس دین کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ جو لوگ وہاں موجود تھے آپ نے انہیں فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں، جو حاضر ہیں، وہ ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو حاضر نہیں تھے۔ یعنی اس امت پہ ذمہ داری ڈالی، ابلاغ کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری کہ آپ یہ دین دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے دین کی یہ دعوت دوسروں تک پہنچانا اور اللہ کے اس دین کو دنیا میں پھیلانا، اس کو غالب کرنا تمام ادیان پہ، یہ ذمہ داری اس امت پہ آپ نے ڈالی۔ تو اس ذمہ داری کو ادا کرنا، اس حق کو ادا کرنا جو ہمارے اوپر ہے دین کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ اتباع، یہ اطاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے محبت کے تقاضے کے طور پہ، یہ اطاعت صرف اطاعت نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اتباع ہو، پیروی ہو۔ پیروی کا مفہوم اطاعت سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کسی کی اطاعت کر لیتا ہے مجبوراً، ممکن آدمی کسی سے محبت نہ کرتا ہو، کسی سے ڈر کر اس کی بات مان لے، کسی نے حکم دیا ایسے کرو، اس نے اس طرح کر دیا، یہ کام نہیں کرنا، وہ رک گیا۔ لیکن پیروی صرف محبت سے ہو سکتی ہے۔ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کسی کے نمونے کو اختیار کرنا، کسی کو اس طرح اپنے لیے نمونہ بنانا کہ اس کی ہر ادا کو آدمی پسند کرے اور ہر ادا کو اختیار کرے، اپنی پوری زندگی کو اس کے نمونے کے مطابق ڈھالے۔ یہ پیروی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ پیروی کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح کھاتے تھے، آپ پانی اس طرح پیتے تھے، آپ اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح اٹھتے تھے، اس طرح آپ گفتگو فرماتے تھے، اس طرح آپ چلتے تھے، اس طرح ہر چیز بیان کی گئی ہے، ہر چیز بتلائی گئی ہے۔ کیوں بتلائی گئی؟ یہ اس لیے سب کچھ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ ہے۔ اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا۔ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھانا کھائیں۔ یہ ہے پیروی، یہ ہے سنت کی پیروی، یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج دیکھتے ہیں اس دور میں کہ بعض لوگ جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، کوئی لیڈر ہے یا کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ جس کی پیروی پہ بڑا فخر ہوتا ہے لوگوں کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کا فیشن سب لوگ اختیار کر رہے ہیں اور اس میں کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کسی کو۔ یہ
لباس بدل گیا، پینٹ ایسے بنا دی، قمیص ایسے بنا دی، بال ایسے بنوا لیے، کیوں؟ پتہ چلا کہ فلاں جو جسے لیڈر سمجھا جا رہا ہے اس نے بالوں کا سٹائل بدل دیا، سب لوگوں کا بدل گیا، اس نے اپنا لباس اس طرح بدل دیا، سب لوگوں کا بدل گیا۔ اب اس کا لباس اختیار کرنے میں، اس جیسے بال بنوانے میں، اس جیسے چال چلنے میں، اس جیسے انداز سے گفتگو کرنے میں لوگ فخر محسوس کریں گے، ہم جی فلاں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، فلاں جیسے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی طرح کے بال بنوا لیے۔ اور اگر اس طریقے کے نہیں ہیں تو پھر ممکن ہے کوئی سازش کمزوری میں مبتلا ہو، یہ تو جی پرانے زمانے کا آدمی۔ تو یہ ہے پیروی، یعنی کسی سے محبت کے طور پہ آدمی بالکل اس جیسی شکل بنانے کی کوشش کرے، اس جیسا لباس اختیار کرے، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلے، جس طرح وہ گفتگو کرتا ہے اس طرح گفتگو کرے، یہ مکمل پیروی ہے کسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے اس طرح، اور پیروی اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہو۔ اتباع، یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، آئیڈیل شخصیت ہے۔ گویا کہ ایک نقشہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اپنی زندگیاں اس نقشے کے مطابق تعمیر کرو، جس طرح کسی انجینئر کو ایک نقشہ دے دیا جاتا ہے بنا کر کے آپ اس کے مطابق بلڈنگ تعمیر کرو، تو آپ کو کیا کرتا ہے کہ ہر چیز میں نقشے کی طرف رجوع کرے گا کہ یہاں سکون کیسے بنانا ہے، دیوار کیسے بنانی ہے، کھڑکی کہاں ہونی چاہیے، لائٹ کہاں لگنی ہے، ہر چیز اس نقشے کے مطابق بنائی جائے گی۔ تو یہی پیروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کریں، یہ مکمل پیروی۔ اور یہ اطاعت اور یہ پیروی محبت کے ساتھ ہو تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر اطاعت بغیر محبت کے ہو تو وہ نفاق ہے۔ منافقین بھی اطاعت کرتے تھے آپ کی، لیکن وہ اطاعت محبت کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ دل سے اطاعت نہیں کرتے تھے، جبوراً لوگوں کو دکھلانے کے لیے کچھ کام کرتے جن کا آپ نے حکم دیا۔ تو اگر اطاعت بغیر محبت کے ہے تو وہ نفاق ہے، اور اگر محبت بغیر اتباع اور اطاعت کے ہے تو ایسی محبت بھی بعض ایسی شکلیں اختیار کرے گی کہ جو شکلیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں۔ پھر آدمی کچھ ایسے غلط کام شروع کر دے گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، کچھ رسمیں بنا لی جائیں گی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اطاعت اور پیروی نہیں ہوگی۔ جو آج چیزیں ہمیں نظر آ رہی کہ مسلمانوں کے اندر محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کچھ ظاہری شکلیں بنا دی گئی، فلاں قسم کی مجلس منعقد کر لیں، فلاں قسم کا پروگرام منعقد کر لیں، فلاں کام کر لیں، چند چیزیں سال میں کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پورا سال آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی لائی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے بتائے ہوئے احکام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی مجالس منعقد کروا رہے ہوتے ہیں اور اس میں پیش ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں، جب آپ کی کسی سنت پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے یا آپ کی شریعت پہ عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے آگے مخالفت کرنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو صرف چند ظاہری شکلوں تک محدود کر دیا گیا، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ بس اس طریقے سے محبت کا اظہار کر دیں تو گویا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حق ادا کر دیا، جو آپ کا ہمارے اوپر حق تھا پورا ہم نے ادا کر دیا، اور یہ رسم ادا کرے اور بس فارغ ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو اطاعت کے ساتھ، اس کے اندر اطاعت ہو، اس کے ساتھ پیروی ہو، آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے۔ اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی لازمن پیروی کرے گا۔ صحابہ اکرام نے آپ سے جو محبت کی اس میں پیروی تھی، اور اس محبت میں حدود سے تجاوز نہیں کیا، خاص حد کے اندر یہ محبت رہی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں،
یعنی اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، وطن سے زیادہ. اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے عملی طور پہ یہ سب کچھ ثابت کیا ہے. ابھی واقعات کی شکل میں آپ کو بتلاؤں گا کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس طرح کی محبت موجود تھی. اس ساری اور شدید محبت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ اٹھتے نہیں تھے آپ کے لیے، آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. محبت اتنی ہے کہ آپ کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ آ رہے ہیں تعظیماً کھڑے نہیں ہو رہے آپ کے لیے. کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ کہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے صحابہ وہ کام نہیں. شدید محبت کے باوجود انہوں نے وہ کام نہیں کیا، یعنی محبت نے حدود سے تجاوز نہیں کیا. اس لیے محبت جب حدود سے تجاوز کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اس کے دائرے کے اندر نہیں رہتی تو پھر وہ محبت اس راستے میں چل پڑتی ہے کہ جس راستے پہ نصارہ کی محبت چلتی. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہوئے کیا کیا؟ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. محبت میں سب کچھ کیا. تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی وہ ان ہدایات کے دائرے کے اندر تھی، تو اس طرح کی محبت نہیں تھی. یعنی آپ کی سنت سے محبت، آپ کی پیروی اور آپ کی تعلیمات سے محبت، جو کچھ آپ چاہتے تھے، جس چیز کو آپ پسند کرتے تھے اس کو انہوں نے پسند کیا، جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا اسے انہوں نے ناپسند کیا. تو یہ نمونے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. آج ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر جو رویے پائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ سے تعلق کے بارے میں، وہ کئی قسم کے رویے ہیں. ایک رویہ وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو احترام یا ایک مسلمانوں کے گھروں میں چونکہ پیدا ہوئے ہیں، مسلمان سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، مسلمان قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل احترام شخصیت سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے قابل احترام ہستی تھے. یعنی پہلے قابل احترام ہستیاں جو گزری ان میں آپ بھی بڑی قابل احترام ہستی تھے، اور اس طرح کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس چیز پر. لیکن وہ آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور تعلیمات اور احکام اور شریعت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص اس دور کے لیے تھی، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ہے، وہ مناسب تھی، اس کی ضرورت تھی. لیکن ابھی زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، ابھی بہت روشنی آ چکی ہے، تو بہت دنیا آگے بڑھ چکی ہے، ابھی وہ ہدایت اور وہ تعلیمات قابل عمل نہیں ہے. ایک گروہ ایسا جو موجودہ مسلمانوں کے اندر محبت کے مظاہرے وہ بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے نعتیں بھی پڑھیں گے، آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ سے اظہار بھی کریں گے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو مقدس ہستی سمجھیں گے، قابل احترام سمجھیں گے. لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی ہدایات کے بارے میں کہیں گے یہ اس دور کے لیے تھی، ابھی نہیں چل سکتی، ابھی قابل عمل نہیں ہے. ہم نے دنیا بھی تو ساتھ ساتھ رکھنی ہے، ترقی کرنی ہے، نظام چلانا ہے سارا، تو لہٰذا ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. ایک گروہ یہ ہے جو موجودہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں تو نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات یا ہدایات قابل عمل نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں آپ سے محبت کے تقاضے کچھ نہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار ہو جانا چاہیے کسی بھی طریقے سے، دل میں محبت موجود ہے، ممکن ہے وہ ضرورت پڑے تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگ جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ کیا ہے، یا اس محبت
کا صحیح تقاضا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے. یہ نہیں کہنا، یہ عوام الناس ہیں، یہ مخلص ہیں، محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں. تو کچھ لوگ ان کی اس محبت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جو حقیقت میں موجود ہے، تو وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ انہیں صحیح راستہ بتائیں محبت کے اظہار کا اور اس کے صحیح تقاضے بتائیں. وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے چند طریقے، چند رسمیں، چند ظاہری شکلیں ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور یہ کرو گے تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری ہوگی. اور اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، اور اس طرح کھانے پینے کا ایک سسٹم بن جائے اور اس سے آگے کچھ نہ ہو. گویا کہ جو محبت موجود ہے اس کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ محبت کا معنی نہیں ہے. یہ محبت تو ایسی نہیں ہے جو صرف چند رسموں تک محدود ہو، کہ آدمی چند رسمیں ادا کر دے اور اس کے بعد سمجھے کہ اب میں آزاد ہوں، اب باقی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی اور نور کے رنگ میں رنگی ہوئی ہونی چاہیے. آپ کی لائی روشنی سے منور ہو ایک مسلمان کی زندگی. آپ کی پوری سنت کو ایک مسلمان اختیار کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالے. چند سنتے نہیں، ہر ایک نے کچھ سنتے بنا لی ہیں، 4-5 سنتے ہیں، کچھ نہ کچھ فقہی احکام میں چند سنتے بنا لی، بس وہ حدیث پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کا حکم، اور ان کے ہاں بس چند سنتے ہیں اس کو اختیار کر لیں. کسی اور نے چند اخلاقی معاملات میں چند سنتے اختیار کر لی کہ بس یہ سنتے اختیار کر لیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا مقصد کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں. کیوں آپ کو مبعوث کیا گیا، کیا مقصد تھا آپ کی باسط کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور حق دے کر. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اللہ کے اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے. یہ مقصد تھا آپ کے پاس، اس لیے آپ نے کیا. ورنہ اگر اتنی بات تھی کہ آپ ایک مقدس ہستی بن کر آتے، اتنی بات ہوتی کہ ٹھیک ہے جس نے دعا کروانی آپ سے آ کر دعا کروا لیں، جس نے اور کوئی معاملہ ہے کہ مشکل پیش آئی آئیں پھونک ماریں کہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر کسی نے کوئی تعویذ کرانا ہو تعویذ کروا لیں، اگر کوئی جن داخل ہو گیا وہ نکل جائے گا آپ کے پاس آ جائے. آپ ذرا تصور کریں کہ قریش کو آپ سے کیا اختلاف ہوتا، کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے قدم چومتے اور ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے. کیا آپ صادق اور امین نہیں تھے اس قوم کے اندر؟ صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارا جا رہا. پوری قوم آپ کی عزت کرتی تھی، احترام کرتے تھے، لوگ محبت کرتے تھے آپ سے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں اور میری اطاعت کرو، تو قریش کے لیڈروں نے کہا کہ اطاعت نہیں ہو سکتی، ہم لیڈر ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم قانون بنانے والے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ اطاعت کرنے کے لیے کیا تھا؟ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، بڑی مقدس ہستی، بڑا احترام ہم آپ کا کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں، لیکن اطاعت کی اطاعت ہم اپنے لیڈر کھاتے دے گے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ہر رسول یہ جو دعوت دی ہے، یہ دعوت فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو. یہ دعوت نہ ہوتی صرف یہ کہ آپ ایک اللہ کے رسول کو مقدس ہستی مان لیں اور تعظیماً کچھ کام کرتے ہیں، ظاہری رسمیں ادا کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہ کرتا. قریش کے لیڈروں نے تو کتنی دفعہ پیشکش کی
کہ اگر آپ دنیا کی ساری دولت چاہتے ہیں حاضر ہے آپ کے سردار بننا چاہتے ہیں ہماری طرح آپ بھی سردار بن جائیں. جس طرح ہم سردار ہیں سرداروں کے گروپ میں آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اگر پہلے 10 ہیں تو آپ 11 ہو جائیں گے, پہلے 20 ہیں پھر 30 ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی بڑے خاندان میں شادی کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں. ساری ہر چیز کی پیشکش کی, لیکن کیا چیز گوارا نہیں تھی. سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے کہ آپ یہ مشن چھوڑ دیں کہ اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اطاعت صرف آپ کی ہو. آپ لیڈر ہو, وہ لیڈر ماننے کے لیے آپ کو تیار ہے, رہنما ماننے کے لیے آپ کو تیار نہیں, مقدس ہستی ماننے کے لیے تیار. آج بھی اصل معاملہ یہی ہے. ہم کہتے ہیں آپ مقدس ہستی, مقدس ہستی, احترام, تعظیم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں پکوا لیں ہم تیار ہیں, جتنی کہیں پکا دیتے ہیں. کچھ جلوس نکلوانے ہم تیار ہیں, کر دیتے ہیں سارا کچھ, اور کچھ کروانے ہم تیار ہیں. لیکن آئیں اطاعت کریں, آپ کی لائی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھیں, جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھیں. اس کے لیے تعویلیں کی جاتی, یا تو یہ تعویل کر دی جائے گی کہ یہ قابل عمل ہے. اس دور میں نہیں ہو سکتا, یہ مشکل کام ہے. ہم نے دنیا بھی چلانی ہے, دنیا کا نظام اور وقت بدل چکا ہے, یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. یا دوسری تعویل یہ کر دیں نہیں جی وہ اصل اس کا مقصد یہ نہیں ہے, یہ لوگ مطلب نہیں سمجھتے. اصل مقصد یہ ہے, اصل مطلب یہ ہے, اس کی روح یہ ہے. اس طریقے سے تعویلیں کر دی جائیں. تو محبت صرف زبانی اظہار کا نام ہے, چند رسمیں ادا کر دینے کا نام ہے. جہاں اس محبت میں جذبات ہونے چاہیے, جذباتی محبت, جذباتی, جس طرح صحابہ اکرام کی زندگی میں جذباتی محبت. کہ عروہ بن مسعود جو بہت بڑے سردار تھے دنیا کے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کہ تاکہ معاملہ کوئی اس طرح کا ہو جائے کہ لڑائی نہ ہو قریش اور آپ کے درمیان. تو جب وہ گفتگو کر رہے تھے آپ سے تو وہ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو انہی کے بھتیجے تھے وہ آپ کی حفاظت کے لیے تلوار لیے کھڑے تھے. تو جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتے تو ان کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ مارتے, ہاتھ پیچھے رکھو, رسول اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں, قریش کو جا کر بتلاتے ہیں کہ میں کسریٰ کے دربار میں گیا, قیصر کے دربار میں گیا, ملوک حبشہ کے درباروں میں گیا, میں نے کسی کے ساتھیوں کو اس طرح کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو کوئی پانی نیچے نہیں گرنے دیتا, پانی لوگ کھا لیتے اپنے ہاتھوں پہ, ببرکت سمجھتا. یہ جذباتی تعلق تھا, یہ بھی تھا. اپنی جان آپ کے سامنے رکھ دیتے. جنگ احد میں کیا ہوا, جب قریش نے آپ پہ چڑھائی کی اور آپ کی طرف پورا رخ کر لیا آپ کو ختم کرنے کے لیے, اور ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تلوار اور نیزے کے وار ہو رہے ہیں, تو کتنے صحابہ ہیں جو ڈھال بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سینہ دشمن کی طرف کر کے, اور جو تیر آتا وہ اپنے سینے میں برداشت کرتے, جو نیزے کا وار ہوتا اپنے سینے میں برداشت کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے سے سر اوپر اٹھاتے تو وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ سر نیچے رکھیں گے, ایسا نہ ہو تیر مجھ سے اوپر سے گزر کے آپ کو لگ جائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے, چھلنی ہو گیا ان کا جسم تیروں سے اور نیزوں کے زخموں سے چھلنی ہو گیا, لیکن وہ ہلے نہیں, اف تک نہیں کی, ہلے نہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آپ کا دفاع کرنے کے لیے. اس قدر زخم ہونے لگے کہ ان کا ایک پورا ہاتھ ختم ہو گیا زخموں سے. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو زمین پہ چلتا ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھنا. جسمانی تعلق
صرف زبانی باتیں نہیں تھیں، اپنی جانیں قربان کر دی انہوں نے. معمولی بات نہیں. آج بات کر دینا آسان ہے، لیکن عملاً اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دینا اور قربان کرنا ہے ایک بہت چیز ہے. یہ انہوں نے کر کے دکھلایا. یہ تعلق تھا، جذباتی تعلق. لیکن اس جذباتی تعلق کے ساتھ جو اصل محبت کا تقاضا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک عقلی محبت بھی ہو، عقلی جو اختیاری محبت ہوتی ہے، جو سوچ سمجھ کر سوچنے سمجھنے سے وجود میں آتی ہے، گویا کہ آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت، آپ کے مشن سے محبت، آپ کی بعثت کے اصل مقصد سے محبت، آپ کی شریعت سے محبت، آپ کی تعلیمات سے محبت، کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو آدمی غالب کرے گا. آپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ عمل کیا سارا. اب دیکھیں جنگ تبوک میں جب اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ تھا جس کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی، تو اب یہاں معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں تھا، معاملہ اس دین کا تھا جو آپ لے کر آئے، اس ہدایت کا جو آپ کے ذریعے پہنچی تھی، اس نور اور روشنی کا جسے بجھانے کی کوششیں ہو رہی تھی. کیا اس کی بقا کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی طاقت سے ٹکر تھی، تو وہاں بہت زیادہ وسائل کی ضرورت تھی. کیا صحابہ کرام نے؟ وہاں عملی قربانی کی، مالی قربانی کی ضرورت تھی. یہاں سب سے پہلے مالی قربانی کریں، وسائل کی ضرورت ہے، فوج تیار کرنی ہے، بڑے دشمن سے لڑائی کی تیاری کرنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مالدار تھے صحابہ میں. انہوں نے اس جنگ کے لیے صرف 900 اونٹ دیے. 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 5 کلو سونا اور تقریباً 30 کلو چاندی. اور جب وہ 5 کلو سونا لے کر آئے سکوں کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کر جھولی میں ڈال دیا، تو آپ ان سکوں کو اڑتے جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. قربانی، علی قربانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے. حضرت عمر نے آدھا گھر لا کر دے دیا، آدھا سامان جو کچھ بھی تھا لا کر دے دیا. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدور تھے، دن بھر کما کر کھانے والے، دن کی مزدوری کی اور بچوں کا پیٹ پالا، یہ کام تھا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو مزدوری کرتے وہ لا کر حاضر کر دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کی مزدوری ہے، یہ کھجوریں ملی ہیں ہمیں مزدوری میں، آدھی آپ رکھ لیں، آدھی ہم اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو مزدوری کرنے والے، جن کے پاس کوئی بچت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ان کی قربانیاں تھیں. آپ کے مشن سے یہ محبت تھی، آپ کے لائے ہوئے دین سے یہ محبت تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو آپ کی ذات کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے محبت اظہار، ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کے سب کچھ کریں گے، لیکن یہ جنگیں اور یہ دین کے لیے اتنی جدوجہد اور یہ قربانیاں اور اتنے بڑے دشمن سے جا کر لڑنا، یہ کام تو بڑا مشکل ہے. اس مشن سے محبت، یہ وہ محبت ہے، عقلی محبت، غور و فکر سے جو محبت ہوتی ہے، جس بات کی صرف نہیں، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ اختیاری محبت، عقلی طور پہ سوچ سمجھ کر محبت کرنا، اور اسی کے ساتھ جذباتی تعلق ہے جو ایک مومن کو ہونا چاہیے. آپ سے جذباتی تعلق، وہ محبت کی جس کی بنیاد پر وہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار. اور اس محبت کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جذباتی محبت اور یہ گہرا اصولی تعلق آپ کے لائے ہوئے دین اور مشن سے نہ ہو تو پھر بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حتی یأتی اللہ بامرہ، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت کے جس کے مانند پڑ جانے کا تمہیں نقصان ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ اس اصل مشن کی محبت، اس مشن کے لیے جدوجہد، اس دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد، اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ جہاد اللہ کے راستے، کیوں جہاد؟ آپ کے دائر میں دین کو غالب کرنا، روشنی کو پھیلانا دنیا میں، نور کو پھیلانا دنیا کے اندر، وہ ہدایت انسانیت تک پہنچانا، اس کے لیے جہاد ہے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں عزیز ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر انتظار کرو، اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے تمہارے بارے میں، پھر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تقاضا ہے۔ کبھی اگر مال رکاوٹ بنا تو انہوں نے کہا اس مال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے، قریش نے روکا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں آئے تھے اس حالت میں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اکیلے آئے، تنہا آئے، کوئی مال اور اسباب نہیں تھا، تو یہ سارا مال تو یہاں سے کمایا ہے، اگر جانا ہے یہ یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ مال نہیں ہم لے کر جانے گے۔ کہاں جا رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہاں دیکھیں کہ مال رکاوٹ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مال دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر جائیں، کچھ سے جائیں۔ حضرت صاحب نے کہا کہ یہ لو سارا مال، فلاں 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 جگہ پر پڑا، لے لو سارا مال، مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ لے لیا انہوں نے سارا مال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا کہ رابع حسن ہے، صہیب نے فائدہ اٹھا لیا، صہیب کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے سسرال والے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ہماری بیٹی کو کدھر شہر پھرانے کے لیے لے جا رہے ہو، پتہ نہیں تم نے کہاں جانا ہے، کہاں تک کے کھانا ہے، اس کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہو، ہم اس کو نہیں جانے دیں۔ وہ اپنی بیٹی کو لے گئے اور ساتھ ہی پھر ان کے اپنے گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گی تو ہم اپنے بیٹے کو نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ کے بیٹے کو انہوں نے لے لیا، یعنی بیٹا بھی جدا ہو گیا، بیوی بھی جدا ہوگی، اور وہ بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور 1 سال تک بیوی اور بیٹا ان سے جدا رہے، اور حضرت ام سلمہ سے بھی ان کا بیٹا جدا رہا، اور وہ روزانہ اس جگہ آ کر روتی تھی صبح سے شام تک۔ جب یہ حالت ان کے خاندان والوں نے دیکھی تو بعض لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں جانے دیں، اور پھر 1 سال بعد وہ اپنے شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، انہوں نے حبشہ ہجرت کی اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ان کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ وہاں جا کر عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، لیکن انہوں نے دیکھیں شوہر کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو چھوڑا، دیار غیر میں، اجنبی ملک میں، ہجرت کی حالت میں شوہر کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا ہے۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو لوگوں نے دی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے بیٹے تھے، قریش کا بہت بڑا سردار تھا عتبہ، اس کے بیٹے، اور اولین لوگوں میں سے تھے، پہلے اسلام لائے، مدینہ انہوں نے ہجرت کی۔ جنگ بدر کے موقع پہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کا باپ مشرکین کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو بنو ہاشم مجبوراً آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، مجبوراً انہیں آنا پڑا ہے، قریش کے ساتھ زبردستی انہیں لایا گیا ہے، تو لہذا اگر بنو ہاشم کا کوئی آدمی سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کرنا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف نہیں لڑنا چاہتے تو انہیں قتل نہ کرنا۔ اور حضرت عباس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مجبوراً آئے ہیں، وہ اگر سامنے آئے تو انہیں قتل نہ کرنا۔ اسی طرح اور بھی بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو اصل مسلمانوں کے اس طرح کے دشمن نہیں تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ مجبوراً آئے ہیں، انہیں قتل نہ کرنا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بات ممکن ہے کہ ہم اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے کو تو قتل کریں اور بنو ہاشم کو چھوڑ دیں؟ بھائی بھی سامنے تھا، باپ سامنے تھا، سارا خاندان سامنے تھا، انہوں نے کہا ان کو ہم قتل کریں اور بنو ہاشم کو چھوڑ دیں، میں تو قتل کروں گا بنو ہاشم۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ دیکھو ابو حذیفہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں قتل کر دوں، اسے منافق ہو گیا تو آپ مانتے نہیں۔ ابو حذیفہ کو جب یہ پتہ چلا فرار ہو گئے، بات جس بات میں نکل گئی منہ سے بے قرار ہو گئے، اور ساری عمر ان کی یہ حالت رہی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات پہ جو اس دن میرے منہ سے نکل گئی، ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور ایک ہی صورت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ بے قرار رہے ساری عمر، خوف، تھوڑی سی بات جس بات کی انداز میں منہ سے نکل گئی، اور پھر آخر وہ جگہ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اور دیکھیں ان کی دوسری طرف ان کی جانساری اور قربانی دیکھیں کہ ان کا باپ ان کے سامنے قتل ہوا، آنکھوں کے سامنے، بھائی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا، اور جب بدر کے مقتولین کو گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا اور کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، وہ کھڑے تھے سامنے دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، کیا اثرات ہیں چہرے پہ، کیا کیفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو حذیفہ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا چہرہ کچھ بدل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ اس وجہ سے نہیں بدل رہا کہ میرا باپ قتل ہوا ہے یا بھائی اور میرے سامنے انہیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف یہ پریشانی ہوئی کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا باپ بہت سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، اور مجھے امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، تو آج صرف پریشانی یہ ہے کہ باپ اسلام قبول نہیں کر اس نے کیا اور کفر کی حالت میں جا رہا ہے، یہ صرف ہم ہے، ورنہ قتل ہونے کا مجھے کوئی نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ باپ سامنے قتل ہو رہا ہے، سامنے باپ کو گھسیٹ کر پھینکا جا رہا ہے، یہ ایمانی کیفیت پوری، اس کے باوجود وہ جو بات منہ سے نکل گئی تھی اس کا ساری عمر ڈر تھا انہیں، اپنی ساری قربانیوں کے باوجود ڈر تھا، اور کہتے تھے کہ ایک ہی شکل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ ان کے دل میں عظمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے بعد چند رسمیں ہم ادا کر کے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کیا بات تھی، جذباتی طور پہ انہوں نے بات کہہ دی، منہ سے نکل گئی، اور اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق نہیں اڑایا تھا، دین کا مذاق نہیں اڑایا تھا، لیکن اس کا بھی ڈر تھا ساری۔ یہ کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور صلح میں بات شکیں ایسی تھیں کہ جس پہ سب مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم کو کمزور ہیں اس طرح کی باتیں مانیں، کہ جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مکہ مدینہ جائے گا اسے واپس بھیج دیا جائے، اور جو شخص مکہ سے مرتد ہو کر مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ آ جائے اسے واپس نہیں بھیجا جائے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم کمزور تو نہیں ہیں کہ اس طرح نیچے ہو کر صلح قبول کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ طرح ہمارے، تو حضرت عمر نے ذرا نمائندگی کرتے ہوئے سارے لوگوں کی یہی بات جا کر کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اتنے کمزور تو نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں مانیں، ہم طاقتور ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس سے قبل وہ بیعت کر چکے تھے جان ساری۔ صرف اس طرح یہ باتیں جب کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں،
آپ نے جب یہ بات فرمائی تو خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنی بات پہ کہ یہاں جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں مانیں، تو اس بات پہ وہ ڈرتے تھے ساری عمر. یہ بات پہ میری زبان سے نکل گئی یہ عظمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دلوں میں، اور وہ جانتے تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. اور یہی احترام، یہی عظمت آج آپ کی سنت کی ہونی چاہیے، آپ کی لائف شریعت کی ہونی چاہیے، آپ کے لائف اس دین کی ہونی چاہیے. اگر اس دین کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی، کیا مقام ہوگا. جنگ احد کے دوران حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ زخمیوں میں بڑے زخمی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد زخمیوں کو تلاش کر رہے تھے تو آپ نے ان کو بھی ڈھونڈا اور آپ نے خاص طور پہ ایک صحابی کو بھیجا کہ انہیں تلاش کریں کہاں ہے. جب وہ صحابی تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، دنیا سے رخصتی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اے سعد بن ربیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کس حالت میں ہیں، کیسی کیفیت ہے، کیا حالت ہے. تو حضرت سعد نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے جو اللہ اپنے کسی بھی نبی کو دیتا ہے. آپ کی بہترین ان قربانیوں پہ جو آپ نے دین کے لیے کی اور جو آپ نے دین ہم تک پہنچایا اس پہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے آپ کو. اور فرمایا کہ میں اب جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ساتھ ہی کیا بات فرمائی، یہ نہیں کہا کہ میرے بیوی بچوں کو یہ کہہ دینا، میرے خاندان والوں کو یہ کہہ دینا، میرے بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا ان کے لیے فکر نہیں. فرمایا کہ میرے خاندان کو، انصار کو کہہ دینا کہ اگر تمہارے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو تم اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دے سکو گے، اللہ کے ہاں تمہارا کوسر نہیں قبول کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے وہ وقت زخمی پڑے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، جان سب سے زیادہ عزیز چیز قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہاں فکر کس چیز کی ہے؟ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کی نہیں، اپنے مال و دولت کی نہیں. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا خیال ہے اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا، تمہاری جان چھوٹ جاتی، یہاں وہ ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا. تو خبیب نے اس حالت میں جب انہیں سولی پہ لٹکایا جا چکا تھا، ننگی تلواریں لیے دشمن سامنے کھڑا تھا قتل کرنے کے لیے، بے دردی سے قتل کرنے کے لیے. امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں اور انہیں قتل کر دیا جائے. میں تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چل جائے. اور جب ان پہ وار کیا گیا نیزے کا، سب سے پہلا وار تو نہ تھا دوستوں رب کعبہ قسم میں کامیابی، اس لیے کہ یقین تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے خوشبو آدمی جنت میں جا رہے ہیں، کامیاب ہو گئے. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون سی کامیابی، ہم قتل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ وہ یہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ہٹنا چل جائے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے تبوک میں لیٹ ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے چلے گئے صحابہ کے ساتھ، کئی دن گزر گئے تو وہ لیٹ ہو گئے، آج چلتا ہوں کل چلتا ہوں. تو ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ ان کی دو بیویاں تھیں، ہر ایک نے خوب خیمے کو خیمہ ٹھنڈا کر رکھا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، بہترین کھانا تیار کیا ہوا ہے. فوراً
انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور میں اس طرح کی عیش و عشرت میں ٹھنڈا پانی اور سایہ اور باغ اور اس طرح کی حالت میں. کہا کہ ابو خیثمہ کیا حال ہے تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دھوپ میں لو کی لپیٹ میں لیکن سخت گرمی کا وقت تھا جنگ تبوک کے وقت, اس حالت میں سفر کر رہے ہیں اور تم یہاں ٹھنڈا پانی اور یہ سایہ اور ان نعمتوں میں, یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ایسا ہے, یہ کیسی محبت؟ تو وہیں انہوں نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے فوراً سواری کا انتظام کریں اور سفر کے لیے کھانا تیار کریں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں. کسی خانے میں داخل نہیں ہوگا, میں آپ داخل نہیں ہوگا, میں کسی سے آگے نہیں بڑھوں گا, یہیں سارا کچھ مجھے دیں اور میں جاؤں. وہیں سواری لی اور ساتھ سفر لیا اور چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ بتایا کہ ابو خیثمہ کیا ہوا تمہیں, کیوں لیٹ ہوئے؟ پھر انہوں نے جب سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. جنگ احد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو زیادہ تر استقبال کرنے والی خواتین بچے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے تو لوگ نکلے خبر لینے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے. تو ایک عورت بنو دینار قبیلے سے تعلق رکھتی, اس کا باپ بھائی بیٹا تینوں شہید ہوئے. تو اسے بتایا گیا تمہارے بیٹے اور باپ اور بھائی کے بارے میں کوئی شہید ہو چکے ہیں. جب بیٹے کا بتایا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں, تمہارے تو باپ بھی شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. جب یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ مجھے دکھائیں کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں. جب دکھایا گیا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیریت سے ہیں, اس نے کہا کہ جب آپ خیریت سے ہیں تو کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. عزیز ترین ہستیوں کی قربانی دی, اتنے عزیز ترین رشتے سارے شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو کوئی فکر نہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی استقبال کرنے والوں میں آئی اور اس وقت حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو آگے سے پکڑ رکھا تھا, آگے چل رہے تھے. تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ آ رہی ہے, تو آپ رکے ان کے لیے. جب وہ قریب آئے تو آپ نے ان سے تعزیت کا اظہار کیا, اس لیے کہ ان کا بیٹا شہید ہوا تھا, عمر بن معاذ, حضرت سعد کے بھائی شہید ہوئے وہاں کسی جنگ میں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا اظہار کیا, انہیں صبر کی تلقین کی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا ہے تو مجھے بیٹے کی کوئی فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے بیٹے کی, آپ خیریت سے دیکھ لیا بیٹے کی کوئی فکر نہیں. یہ احساسات, یہ جذبات خواتین کے بھی تھے, مردوں کے خواتین کے بھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرتے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کا یا دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنے کا, وسائل کی فراہمی کا, اس میں صرف مرد حصہ نہیں لیتے تھے, خواتین بھی حصہ لیتی تھی, اپنے زیور اتار کے دے دیتی تھی, خرچ کرتی تھی اللہ کے راستے میں. مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی یہ کردار تھا. جنگ بدر سے پہلے جب آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے, جذباتی تعلق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رسا, صفیں آپ سیدھی کر رہے تھے تو ایک صحابی حضرت سواد بن غزیہ ان کا نام تھا, ان کو آپ نے تیر سے ایسے ذرا دبایا کہ سیدھے ہو جائیں, صف میں سیدھے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے اس سے, آپ مجھے بدلہ دیں. بدلہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میرا پیٹ ننگا تھا, آپ نے اسی طرح پیٹ ننگا تھا, آپ ٹھیک اس طرح بدلہ لے لو. تو جب
آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگا لیا، لپٹ گیا آپ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہو، یہ کیا بات، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ جو حالت اس وقت سامنے ہے، جنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آخری وقت تو شاید یہ میرا، تو میں نے چاہا کہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو کام ہو وہ یہ ہے کہ میرا جسم آپ کے مبارک جسم سے لگا. جذباتی تعلق تھا، لیکن اس جذباتی تعلق کے ساتھ وہ عقلی تعلق بھی تھا، وہ اختیاری محبت بھی تھی. یہ بات نہیں کہ وہ بس آپ کے جسم سے اپنا جسم لگا کر برکت حاصل کر کے گئے اب تو میں جا رہا ہوں بس کافی ہے. جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے. جذباتی تعلق کے ساتھ وہ عملی تعلق، وہ عملی محبت، وہ اختیاری محبت، وہ اصولی محبت جو آپ کے مشن سے لوگوں کو تھی، جو آپ کے مقصد سے لوگوں کو تھی، مقصد باسط سے تھی، جو آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت تھی لوگوں کو. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے. اسی موقع پہ جب جنگ احد میں دشمن آپ کے پہ حملہ آور ہو رہا تھا تو وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے. تو قبل اس کے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، دوسرے مہاجرین صحابہ آپ کے پاس آتے پہنچتے، اس سے قبل چند انصار تھے جو آپ کا دفاع کر رہے تھے، انہیں میں حضرت زیاد بن سکن بھی. تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ پہنچے تو وہ گر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کو سنبھالو، وہ زخمی ہیں، یہ گر چکے ہیں. تو انہیں اٹھا کر جب لایا گیا تو زخمی تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کر رکھا. زخمی ہے، جان کہ رخصت ہونے کا وقت ہے، تو اپنے جسم کو آگے بڑھایا اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا کہ جان میری اس حالت میں نکلے. باقی تعلق صرف یہ نہیں کہ وہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کے قدم چومے تو جی بس دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ کا موقع آیا تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہم تو نہیں جائیں گے. جان قربان کر رہے ہیں، عملاً دے دی جان اللہ کے راستے میں، لیکن ساتھ جذباتی تعلق یہ بھی ہے کہ تعلق آپ کی ذات سے، محبت جذباتی یہ بھی چیز. جب جنگ بدر کے لیے مسلمان نکلے تو پہلے تو یہی امکان تھا کہ شاید لشکر یا قافلہ سامنے آئے گا، جہادی قافلہ، یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا پڑے گا. تو جب یہ پتہ چلا کہ قافلہ نہیں لشکر ہے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا ہے. مختلف لوگوں نے تقریریں کی. تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہم آپ کے حکم کے کام جو آپ فرمائیں. آپ اگر کہیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں ہم کیا ہیں، جہاں ہمیں لے جانا چاہیں ہم کیا ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے. کیوں؟ وہ مشن سے محبت، آپ کی لائی گئی شریعت سے محبت، اسی وجہ سے آپ کی رحلت کے بعد اس مشن کو پھیلایا صحابہ نے. آپ کے بعد بھی قربانیاں دی اس مشن کے لیے. خلفائے راشدین کے دور میں زیادہ تر جہاد اس دور میں ہوا، کیسر و کسریٰ کے خلاف اصل جدوجہد مسلمانوں کی اس دور میں ہوئی. کسریٰ کے ایوان کب برباد ہوئے؟ اسی دور میں برباد ہوئے. خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان اس بھی جہاد کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اصل مقصد کیا ہے، اس دین کو غالب کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا. یہ تھے وہ تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کہ جن کو صحابہ نے پورا کیا. ان کے لیے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی باسط کے مقصد سے عزیز نہیں ہے. نہ اپنی جان، نہ اپنا مال، نہ اپنا باپ، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ تجارت، نہ گھر، نہ وطن، کوئی چیز عزیز نہیں.
ہر چیز انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی باسط کے مقصد کے لیے، آپ کے مشن کے لیے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے لیے قربان کر۔ جو چیز میں رکاوٹ بنی انہوں نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا۔ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اصل مقصد اللہ کے دین کے غلبے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے غلبے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اگر باپ بھی سامنے آئے تو باپ کو بھی حضرت عبداللہ ابن ابی، جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن۔ ایک موقع پہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے آؤں، کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی۔ تو آپ کو فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، قتل نہیں کروائیں گے، عزت کریں گے۔ اور اس کے باوجود جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے مسلمان، تو کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ میں پہنچ کر جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، اور اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو گئے وہاں مدینہ داخل ہونے کے راستے پہ اور باپ کو روک لیا کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ذلیل ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا اپنے باپ کو۔ عبداللہ ابن ابی نے شور مچایا، میرا بیٹا میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، کیا ہو گیا، یہ کیسی حالت؟ عبداللہ نے کہا نہیں، تم داخل نہیں ہو سکتے، تم ذلیل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا کہ نہیں جانے دو باپ کو، کر دیا۔ عملی نمونے انہوں نے پیش کیے اس محبت کے، اور اس کے جو عملی تقاضے تھے ان کو پورا کیا۔ تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس محبت کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ محبت نہ ہو۔ لیکن اس محبت کے تقاضے ہیں، عملی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تقاضوں کو سمجھا جائے اور انہیں پورا کیا جائے، نہ کہ اس محبت کے لیے چند ظاہری شکلیں اور رسمیں اختیار کر لی جائیں اور انہیں ادا کر دیا جائے، یا اس محبت کے لیے کچھ محدود دائرہ ایک بنا دیا جائے، بس اس کے اندر اس کا اظہار ہو۔ نہیں، پوری زندگی میں اس کا اظہار ہو، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی روشنی میں گزرے، اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، آپ کی شخصیت کو آئیڈیل سمجھ کر آپ کی زندگی کے مطابق اس کی روشنی میں زندگی گزاری جائے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے، اور اس جدوجہد سے اس قدر محبت ہو کہ جو تمام محبتوں پہ غالب آ جائے، اور اس کے لیے آدمی سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو۔ پھر اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے ان وعدوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں کہ جو اللہ نے اس حالت میں لوگوں سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ آپ سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو اللہ کے محبوب بندے جو ہیں انہیں کے لیے اللہ کے سارے وعدے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہیں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، انہیں کے لیے آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، کامیاب بندہ وہی بن سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اس محبت کے جو عملی تقاضے ان کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال زیادہ ہو گیا آج، تو اگر کوئی ضروری سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ جمعرات کے
بعد میں آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ ہمارا آئندہ ہفتے کا پروگرام ہے مغربی تہذیب ایک تنقیدی جائزہ. ایک نو مسلم اسکالر ہیں جو انشاءاللہ اس موضوع پہ تقریر کریں گے، اور ساتھ ہی وہ اپنی وہ داستان بھی سنائیں گے کہ جو ان کے کفر سے اسلام کی طرف سفر کی داستان ہے، کس طرح وہ مسلمان ہوئے، کیوں اور کیسے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائیں گے کہ مغربی تہذیب کیا ہے اور اندر سے اس کے حالات کیا ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور ساتھ ہی کہ اسلام کے لیے اس طرح کا مستقبل نظر ہے. اور وہ ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے LLM کیا ہے، اور اس وقت برٹش سپریم کورٹ میں وہ پریکٹس کرتے ہیں دائر ہیں. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کے خیالات سے، ان کے حالات سے اور ان کی جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا. تو بعض لوگوں کے لیے میرا خیال ہے 8 بجے آنا ذرا مشکل ہے، تو ہم 8:15 ہی شروع کریں گے پروگرام. لیکن یہ کہ 8:15 سب دوست پہنچ جائیں، اور بھی لوگوں کو آپ ساتھ لائیں جو انہیں بتائیں، خصوصاً وہ لوگ جو انگلش جاننے والے ہیں، مختلف اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں، بے شک کوئی نان مسلم بھی ہو تو اسے بھی آپ دعوت دیں تاکہ وہ سنیں شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف یہ سفر کیا، کس طرح کیوں اسلام قبول کیا. تو آپ غیر مسلموں کو بھی جانتے ہوں اور انہیں بھی دعوت دیں، انہیں بھی لائیں. تو انشاءاللہ 8:15 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا. تو آپ وقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں اور بھی زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کی طرف